آج کی خوبصورت ناول کہانی اللہ میاں کا تحفہ از پریشے گل۔ ماں کے کھانسنے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ وہ بہت بے چین ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی جلدی نماز کا سلام پھیرا اور ماں کے کمرے کی طرف لپکی۔ 2 دن سے کھانسی کے شدید دورے پڑ رہے تھے۔ اس نے جلدی سے سیرپ پلایا۔ حالت کچھ سنبھلی تو اس نے کہا، ماں کئی دن سے میں سینٹر نہیں گئی۔ مجھے فون پر فون آ رہے ہیں۔ آج 2 گھنٹے کے لیے جانا پڑے گا۔ ویسے بھی آج تنخواہ ملنی ہے۔ پھر میں آپ کو کسی اچھے سے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی۔ ماں کی آنکھوں میں پریشانی دیکھی تو کہا، اماں پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ میں نے خالہ سغرا سے کہہ دیا ہے جب تک میں نہ آ جاؤں آپ کے پاس ہی رہیں گی۔ خالہ اب آ بھی جاؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس نے دیوار کی اور سے آواز لگائی۔ آتی ہوں 2 منٹ صبر کر لے لڑکی، خالہ نے بھی وہیں سے جواب دیا۔ اس نے جلدی جلدی عبایا پہنا، ماں کے سر پر بوسہ دیا اور دروازے کی طرف لپکی تو خالہ سغرا کو دروازے پر ہی پایا۔ خالہ اماں کا خیال رکھنا، اگر کھانسی کا دورہ پڑے تو سیرپ دے دینا، پاس میز پر ہی رکھا ہے، جب تک میں نہ آ جاؤں اماں کے پاس ہی رہنا۔ وہ جلدی جلدی خالہ کو تاکید کرتی ہوئی باہر نکل گئی۔ خالہ دروازہ بند کر کے اماں کے پاس جا بیٹھی۔ اماں کے دل کو حوصلہ ہو گیا۔ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ بات ہوتی ہوتی مریم کی طرف مڑ گئی۔ ویسے بہن مریم، تجھے اللہ میاں کا خاص تحفہ ملا ہے۔ سغرا کا جملہ اماں کو کسی اور دنیا میں لے گیا۔ ایک 10 سال کی بچی سکارف لیے بنا اسکول نہیں جا رہی تھی۔ ماں نے کہا، میری جان آپ ابھی بہت چھوٹی ہو، سکارف بڑی ہو کر لے لینا، پر وہ کسی طور ایسے اسکول جانے کو تیار نہ تھی۔ ماں نے مجبوراً سکارف اڑا دیا۔ باپ نے اسے اس حلیے میں دیکھا تو بہت غصہ آیا۔ ہماری ناک کٹوا کے چھوڑے گی یہ لڑکی۔ میرا کوئی سٹینڈر ہے، اسکول کے گیٹ پر کوئی نہ کوئی دوست مل جاتا ہے، اسے اس حلیے میں دیکھ کر ہنسیں گے، کیا سوچیں گے میرے بارے میں۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے اسے گاڑی میں بٹھایا اور مڑ کر غصے میں بیوی سے بولا، مریم تو اللہ میاں کا تحفہ ملا ہے ہمیں، جانے کس گناہ کی سزا ہے۔ پھر وہ بچی ہر وقت سکارف لیے رکھتی، وہ شلوار قمیض پہنتی، انگریزی لباس اسے کبھی بھی اچھا نہیں لگا۔ اس کے باپ کو اس کا یہ حلیہ سخت ناپسند تھا۔ وہ اس سے نالاں رہتا اور اکثر طنز کرتے ہوئے کہتا، مریم تو اللہ میاں کا تحفہ ہے۔ اریبہ اور عامر دونوں جڑواں تھے۔ یہ دونوں بچے کافی ماڈرن تھے، باپ کی آنکھوں کا تارا تھے۔ ان کا ہر روپ باپ کی خواہش کے عین مطابق تھا۔ مریم ان سے 3 سال چھوٹی تھی اور مزاج میں ان دونوں کے برعکس۔ اریبہ نے FSc میرٹ پر پاس کر لیا اور میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے لیا۔ عامر بھی انجینئر بننے لگا۔ مریم نے میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کر لیا، پر جب کالج گئی تو اس نے 2 دن بعد ہی کالج جانے سے انکار کر دیا۔ اس کے باپ نے اس کے انکار کی وجہ بھی جاننے کی کوشش نہ کی اور اس انکار کو اس کی نالائقی قرار دیا، اور اس الزام کو مریم نے ہنس کر سہ لیا اور ایک لفظ نہ نکالا منہ سے۔ پر ماں جانتی تھی کہ اس انکار کی وجہ کچھ اور ہی ہے۔ ایک دن بہت پوچھنے پر اس نے بتا ہی دیا کہ کالج کا مخلوط ماحول اسے پسند نہیں آیا، وہ ایسے ماحول میں تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتی۔ تب ماں نے اسے دینی تعلیم دلانے کا فیصلہ کیا، جسے اس نے باخوشی قبول کیا۔ باپ نے بہت شور مچایا، پر ماں نے کسی طرح انہیں منا لیا۔ اریبہ ڈاکٹر بننے کے لیے بیرون ملک چلی گئی۔ وہاں اسے اپنے لیے جیون ساتھی پسند آ گیا۔ تعلیم مکمل کر کے وہ واپس آ گئی۔ لڑکے کے ماں باپ کا رشتہ لے کر آ گئے، جسے باپ نے خوشی خوشی قبول کر لیا۔ وہ تو ڈاکٹر داماد پا کر خود کو ہواؤں میں محسوس کر رہے تھے۔ 1 ماہ کے اندر اریبہ بیاہ کر پردیس چلی گئی۔ عامر نے بھی انجینئر بننے کے بعد بیرون ملک جاب کے لیے اپلائی کر دیا۔ باپ نے بہت سمجھایا کہ وہ باہر نہ جائے،
بلکہ یہاں ماں باپ کے پاس رہے، وہ اکلوتا ہے، ماں باپ کو اس کی ضرورت ہے۔ پر اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ ماں باپ کی خاطر اپنے خوابوں سے منہ نہیں موڑ سکتا، اپنا مستقبل تاریک نہیں کر سکتا۔ ماں باپ اپنا روحان سا منہ بنا کر بیٹھ گئے اور ضدی پنچھی اجنبی ہواؤں میں اڑ گیا، اور ایسا اڑا کہ گھر کا راستہ ہی بھول گیا۔ عامر کے چلے جانے کے بعد ماں باپ دونوں بہت اداس رہنے لگے۔ اریبہ بھی 2-3 بار ملنے آئی، پھر بھول گئی۔ کبھی کبھار فون پر بات ہو جاتی، ماں آنے کو کہتی تو اسپتال کی مصروفیات کا بہانہ۔ ماں نے دل پر پتھر رکھ لیا۔ باپ بھی بچوں کی جدائی میں آنسو بہاتا رہا۔ مریم ماں کو دلاسا دیتی، وہ عالمہ بن چکی تھی، 100 قرآن کے حوالے دیتی اور حدیث سنا کر صبر کی تلقین کرتی رہی۔ ماں کی حالت کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ باپ ابھی بھی اس سے بے نیاز تھا، لیکن وہ پرسکون تھی، جانتی تھی اس کا رب اس کے ساتھ ناانصافی ہرگز نہیں کرے گا۔ مریم اب کوکنگ اور سلائی سینٹر جانے لگی۔ وہ ہر ہنر سیکھنا چاہتی تھی، اور باپ اس کے نرالے شوق دیکھ دیکھ کر دکھی ہوتا رہتا تھا۔ اور اب تو وہ آتے جاتے اسے اللہ میاں کا تحفہ کہنے لگے تھے۔ دل خوں کے آنسو روتا، پر وہ مسکرا دیا کرتی تھی۔ ماں کو پورا یقین تھا کہ باپ ایک دن اسے رو رو کر اللہ میاں کا خاص تحفہ کہیں گے، پر اس دن یہ الفاظ تنزیہ نہیں ہوں گے۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا، کئی سال بیت گئے۔ مسلسل اداسی نے باپ کو بستر سے لگا دیا۔ ماں بھی زندہ روح بنی گھر میں پھرتی رہی۔ گھر میں خوفناک خاموشی نے ڈیرے ڈال لیے۔ اب مریم ہی تھی جو ان دونوں کا سہارا بنی ہوئی تھی، ان کے کھانے پینے اور لباس کا خیال رکھتی تھی۔ ایک دن باپ کی حالت زیادہ خراب ہو گئی تو وہ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ اس نے ڈھیر سارے ٹیسٹ لکھ دیے۔ وہ انہیں لے کر سرکاری اسپتال چلی گئی۔ ٹیسٹ کروائے، ان کی رپورٹ آئی تو سب پر ایک اور غم ٹوٹ پڑا۔ باپ کو بلڈ کینسر تھا۔ ماں کی حالت غیر ہو گئی۔ اس نازک جان نے اس کڑے وقت میں ماں اور باپ دونوں کو سنبھالا، حالانکہ اس وقت اسے خود سہارے کی ضرورت تھی۔ کچھ دن تک کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ مریم ماں باپ کو تنہا سہارا نہیں دے پا رہی تھی۔ پھر اسے اریبہ اور عامر کا خیال آیا۔ اس نے اریبہ کو فون کیا کہ وہ تو ڈاکٹر ہے، ضرور کچھ اچھا مشورہ دے گی، کوئی مدد کرے گی، اور اس مشکل وقت میں باپ کو ملنے ضرور آئے گی۔ اریبہ نے بہت نارملی اس کی بات سنی۔ اس نے ایسے ہی ریئیکٹ کیا جیسے کسی مریض کی بات سن رہی ہو۔ اس کے کسی انداز سے ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ جو سن رہی ہے اپنے باپ کے بارے میں سن رہی ہے۔ اب یہ بیماری بہت عام ہو چکی ہے، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ بابا کو، اریبہ نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ مریم کو اس سے بات کر کے بہت مایوسی ہوئی، پر ابھی امید کی ایک کرن باقی تھی۔ اسے اپنے بھائی عامر سے بہت سی امیدیں تھیں۔ ایک مان تھا کہ وہ باپ کے لیے بھاگا چلا آئے گا۔ امید اور نا امیدی کی کشمکش میں اس نے عامر کو فون ملایا۔ بیل مسلسل جا رہی تھی۔ کافی دیر بعد فون اٹھائے بنا کاٹ دیا گیا۔ اس نے حیرت سے موبائل فون کی اسکرین کو دیکھا۔ کئی لمحے اس سوچ میں ضائع کیے کہ اب فون ملائے کہ نہ ملائے۔ ایک بار پھر ہمت کر کے فون ملا لیا۔ اس بار بھی فون کاٹ دیا گیا۔ اسے اپنی امیدوں پر پانی پھرتا نظر آنے لگا۔ آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ خود کو تپتے صحرا میں تنہا محسوس کر رہی تھی۔ حالت کچھ سنبھلی تو پھر سے امید کے پل تعمیر کرنے لگی۔ بھائی مصروف ہوگا، ضرور کسی میٹنگ میں ہوگا، ہو سکتا ہے ڈرائیونگ کر رہا ہو۔ اس نے ہر ممکن اور مثبت وجہ سوچ ڈالی۔ وہ کوئی بھی الٹی بات سوچ کر اپنے حوصلے پست نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگلے روز اس نے پھر عامر کو فون کیا۔ اس بار پہلی بیل پر ہی فون اٹھا لیا گیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، پر عامر کی آواز سنتی ہی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا مصیبت ہے؟ کون مر گیا ہے جو کل سے فون کر کر کے میرا جینا حرام کیا ہوا ہے؟
عامر نے چلاتے ہوئے کہا۔ وہ بھائی مریم نے بات کرنے کی کوشش کی۔ دیکھو میرا بہت مشکل ٹائم چل رہا ہے، پرانی جاب میں نے چھوڑ دی ہے، نئی جاب ملی ہے، میں بہت محنت کر رہا ہوں تاکہ اپنے باس کو خوش کر سکوں۔ میرے پاس فضول باتوں کا وقت نہیں ہے، کوئی ضروری بات ہے تو جلدی بولو، نہیں تو اللہ حافظ۔ عامر فون بند کرنے والا ہی تھا۔ بھیا بابا کو بلڈ کینسر ہو گیا ہے، پلیز آپ جلدی آ جائیں، اس وقت ہم سب کو آپ کی بہت ضرورت ہے۔ اس نے جلدی سے کہہ دیا کہ کہیں بھائی فون بند ہی نہ کر دے۔ عامر کچھ لمحے دم سادے اس کی سسکیاں سنتا رہا۔ مریم بہادر بنو، تمہیں رونا نہیں بلکہ ماں باپ کا سہارا بننا ہے، ایک مضبوط سہارا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا ہے نا کہ میں نے نئی جاب سٹارٹ کی ہے، مجھے کسی طور بھی چھٹی نہیں ملے گی، میں نہیں آ سکتا، تمہیں بیٹی نہیں بیٹا بن کر بابا کا خیال رکھنا ہوگا۔ اچھا اب میں فون رکھتا ہوں، کسی دن فون کر کے بابا سے بھی بات کروں گا، اللہ حافظ، سب کا خیال رکھنا۔ وہ بت بنی کھڑی رہی، جب ٹانگیں شل ہونے لگی تو زمین پر گر سی گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ رات اس کی زندگی کی عجیب رات تھی۔ اس نے جی بھر کر آنسو بہائے اور ان آنسوؤں کے ساتھ اپنے اندر کے سب ڈر خوف بھی بہا دیے۔ صبح وہ نئے عزم کے ساتھ اٹھی۔ اب اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں تھی، اب وہ خود کا سہارا بننے جا رہی تھی، اپنے ماں باپ کا سہارا، ایک مضبوط سہارا۔ خود کو منوانے کا وقت آ گیا تھا۔ وہ بابا کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی، رپورٹس چیک کروائیں۔ ڈاکٹر کے مطابق علاج ممکن تھا۔ اس نے کچھ دوائیاں لکھ دی اور علاج کا سارا طریقہ کار سمجھا دیا۔ گھر آ کر بابا نے کہا کہ عامر سے میری بات کرواؤ۔ کیا بات کرنی ہے آپ نے عامر بھائی سے؟ مریم نہ چاہتے ہوئے بھی کڑوے لہجے میں بولی۔ مجھے اپنے بیٹے سے بات کرنی ہے، وہ میرے بارے میں سنے گا تو بھاگا چلا آئے گا، مجھے اس وقت اس کی ضرورت ہے۔ یہ علاج معالجے آسان نہیں لڑکی، یہ سب تمہارے بس کی بات نہیں۔ میٹرک پاس لڑکی کو تو ڈاکٹر کی باتوں کی بھی صحیح سے سمجھ نہیں آنے والی، جانے کیا سے کیا کرتی پھرو گی، باپ نے حقارت سے کہا۔ اس نے بہت مشکل سے اپنے آنسوؤں کو روکا اور فون بابا کو دے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اپنے بابا کو اریبہ اور عامر کے رویے کے بارے میں بتا کر دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی، پر بابا نے کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ اس وقت اسے بابا سے ایسے لفظوں کی امید نہ تھی۔ وقت بہت بدل گیا تھا پر اس کے بابا ابھی بھی نہیں بدلے تھے۔ اس کے لیے ان کے دل میں ابھی بھی کوئی جگہ نہیں بن سکی تھی۔ ان کی نفرت جوں کی توں تھی۔ ماں نے تعصب سے شور کی طرف دیکھا کہ اس شخص کو کھرے اور کھوٹے کی ذرا بھی پہچان نہیں۔ باپ نے موبائل میں سے بیٹے کا نمبر نکالا اور کہا، مریم تمہیں کتنا سمجھایا تھا کہ مجھے تنگ مت کرو، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، بابا کا علاج میرے پاس نہیں ہے، پلیز کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کرو اور میری جان چھوڑ دو، سکون سے جی لینے دو مجھے، اب اگر مجھے فون کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ عامر نے غصے سے فون بند کر دیا۔ باپ اپنا روحان سا سموں لے کر رہ گیا۔ اس نے ایک نظر موبائل کی کالی ہوتی سکرین پر ڈالی اور دوسری نگاہ پاس بیٹھی بیوی پر، جس کی آنکھوں میں کئی سوال جگمگا رہے تھے جن کا جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ دل چاہا کہ ایک بار پھر اسے فون کیا جائے، شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ پھر دماغ نے ملامت کیا کہ غلط فہمی کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں بچی، کانوں نے جو سنا وہ صاف صاف سنا ہے۔ آنکھوں میں نمکین پانی تیرنے لگا جو رخساروں پہ بہنے کو بےتاب تھا، پر وہ آنسو بہا کر خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کس مان سے انہوں نے عامر کو فون میں لایا تھا، مریم کو کیسی کیسی سنا ڈالی تھی، وہ خود کو اپنی ہی نظروں میں گرتا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ اسی شرمندگی کے عالم میں انہیں اریبہ کا خیال آیا۔ دل نے کہا اریبہ تو یہ خبر سن کر تڑپ اٹھے گی اور اسے علاج معالجے کے لیے باہر لے جانے کی ضد کرے گی، پر دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ جب وہ باہر لے جانے کی ضد کرے گی تو وہ صاف منع کر دیں گے، کہہ دوں گا کہ میں اپنی زمین پر مرنا چاہتا ہوں،
اس کے ساتھ بات چیت کرنے کو الفاظ ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہوں نے فون ملا لیا۔ جلدی فون اٹھا لیا گیا۔ سلام دعا کے بعد اریبہ بولی کہ بابا مجھے آپ کی بیماری کا علم ہوا ہے، بہت افسوس ہوا ہے۔ اس کا انداز بہت رسمی سا تھا۔ پاکستان بہت ترقی کر چکا ہے، وہاں کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج شروع کروا لیں اور یہاں آنے کا مت سوچیے گا، یہاں علاج بہت مہنگا ہے۔ اس نے بہت روکھے لہجے میں کہا۔ ابھی وہ اور بھی کچھ کہنا چاہتی تھی پر باپ میں مزید کچھ سننے کی ہمت نہ تھی، سو فون ایک طرف رکھ دیا۔ آنکھوں میں ایک سیلاب امٹ آیا۔ اسے یاد آنے لگا کہ اس نے اپنے ان دونوں بچوں کی تعلیم پر پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا۔ ان کی خاطر اس نے دن رات محنت کی، اپنا کنال بھر کا گھر بیچ ڈالا اور ایک چھوٹا سا مکان لے لیا۔ سوچا تھا کہ بیٹا کمانے لگے گا تو بڑا گھر بنا دے گا، پر وہ باپ کی ساری قربانیوں کو بھلائے بیٹھا ہے، بات کرنے کا بھی روادار نہیں۔ بیٹی اتنی بڑی ڈاکٹر بن گئی اور آج باپ سے کہہ رہی ہے کہ یہاں مت آنا، علاج بہت مہنگا ہے۔ اس نے اپنی اولاد کو اعلیٰ تعلیم تو دے دی پر اچھی تربیت نہ دے سکا، اور اس غلطی کا خمیازہ اسے اب تا عمر بھگتنا تھا۔ شام کو مریم کمرے سے نکلی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ روتی رہی ہے۔ دونوں باپ بیٹی کی نگاہیں ملی تو باپ سر جھکا گیا کہ اب نظریں ملانے کے قابل ہی نہ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ کچن کی طرف چلی گئی۔ رات کے کھانے کا انتظام کرنا تھا۔ رات کھانے کی میز پر کھانا لگا کر اس نے ماں باپ کو آواز دی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابھی کچھ لمحے ہی بیتے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ جو بستر پر گری پھر سے آنسو بہانے میں مصروف تھی، جلدی سے اٹھ بیٹھی اور آنکھیں رگڑ ڈالی۔ اجازت ملنے پر اندر آنے والے کو دیکھ کر اسے سکتہ سا ہو گیا۔ بہت یاد کرنے پر بھی اسے نہیں یاد آیا کہ کبھی بابا اس کے کمرے میں آئے ہوں۔ وہ جن کا حلق اسے دیکھتے ہی کڑوا ہو جایا کرتا تھا، آج خود چل کر اس کے کمرے میں آئے تھے۔ وہ دوپٹہ ٹھیک کرتی اٹھ کھڑی ہوئی، باپ کو بستر پر بٹھایا اور خود پاس ہاتھ باندھے احتراماً کھڑی رہی۔ بابا اسے اپنے پاس بٹھانا چاہتے تھے پر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہیں، اپنے کیے کی معافی کیسے مانگیں۔ ان کی زیادتیاں تو کسی طور بھی معافی کے قابل نہیں تھیں، پر ایک مان تھا، ایک یقین تھا کہ ان کی باقی اولاد کی طرح ان کی یہ بیٹی ان کا سر کبھی جھکنے نہیں دے گی۔ یہ بیٹی ان کی آنکھوں کے آنسو صاف کرنے کو پیدا ہوئی ہے، یہ بلا آنسوؤں کا سبب کیسے بن سکتی ہے۔ وہ مریم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا چاہتے تھے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہتے تھے، پر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ پر باپ کے چہرے پر سجی شرمندگی اور آنکھوں میں جھلملاتے آنسوؤں نے مریم سے سب کہہ دیا تھا۔ وہ بابا کو مزید شرمندہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے زمین پر بیٹھ کر سر بابا کی ٹانگوں پر رکھ دیا۔ بابا کا کپکپاتا ہاتھ اس کے سر پر پڑا تو وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور بلک بلک کر رونے لگی۔ اس لمحے کی اسے کتنی چاہت تھی۔ وہ رات دن رب سے دعا کیا کرتی تھی کہ کسی طرح اس کے بابا اس سے راضی ہو جائیں، کاش وہ کبھی محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھیں، کبھی چاہت سے اسے اپنے پاس بٹھائیں، اس کے ساتھ ڈھیروں باتیں کریں۔ آج انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ تو رکھ دیا پر کہنے کو آج بھی ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ کتنی ہی دیر دونوں جانب برسات جاری رہی۔ ان آنسوؤں نے سارے گلے شکوے دھو ڈالے۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد بابا کے لبوں پر جنبش پیدا ہوئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتے تھے پر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ آخر تھک ہار کر انہوں نے مریم کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ اپنے کیے پر نادم تھے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ان کی زیادتیوں کی سزا ہے جو انہوں نے اپنی اس معصوم بچی پر کی۔ مریم نے تڑپ کر بابا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور بے اختیار انہیں چومنے لگی۔ آنسو ابھی بھی بہہ رہے تھے اور بابا کے ہاتھوں کو مسلسل نم کیے جا رہے تھے۔ بابا کی برداشت جواب دے گئی تو وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے کمرے سے نکل گئے۔ مریم حیرت سے ان کی پشت کو دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے مسکرا دی۔ دل کا بوجھ ہٹ چکا تھا۔ آج رات وہ بہت عرصے کے بعد سکون سے سو پائی تھی۔
صبح فجر کی نماز ادا کرتے ہی اس نے بابا کے کمرے کا رخ کیا۔ وہ آج بابا کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتی تھی۔ وہ جلد از جلد علاج شروع کروانا چاہتی تھی۔ ہلکی سی دستک دے کر اس نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ بابا کھڑکی میں کھڑے جانے باہر کیا تلاش کر رہے تھے۔ جائے نماز ابھی بھی بچھا ہوا تھا۔ اس نے اٹھا کر طے کیا اور ایک طرف ڈال دیا۔ وہ بابا کے مقابل جا کر کھڑی ہو گئی۔ بابا ہنوز باہر ہی دیکھتے جا رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں لال ڈورے اس بات کی چغلی کھا رہے تھے کہ وہ رات بھر سوئے نہیں اور ساتھ ہی رونے کا فریضہ بھی سر انجام دیتے رہے ہیں۔ اس کا دل تڑپا۔ ہمت کر کے اس نے اس خاموشی کو توڑا۔ بابا آپ ناشتے کے بعد تیار ہو جائیے گا، آج ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ کیوں؟ بابا نے کھوئے سے انداز میں پوچھا۔ اس نے حیرت سے بابا کی طرف دیکھا۔ بابا جا کر بیڈ پر بیٹھ گئے اور اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی خاموشی سے پاس بیٹھ گئی۔ تو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتی ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیوں؟ بابا نے سوال کیا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے بابا کو دیکھتی رہی۔ بابا کا یہ عجیب روپ، یہ عجیب سوال اس کی سمجھ سے باہر تھے۔ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر بابا سیدھے ہو بیٹھے۔ میرا علاج کروانے کی ٹھان لی ہے تم نے؟ کیا یہ بھی سوچا ہے کہ علاج کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ آنکھوں میں مچلتے آنسو رخساروں پر بہہ نکلے۔ اس نے آگے بڑھ کر بابا کے آنسو صاف کیے۔ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے بابا، پیسے کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ ہم دکانیں بیچ دیں گے، ایسا سوچنا بھی نہ۔ بابا پھنکارے۔ وہ ڈر کر ذرا پیچھے ہوئی۔ عامر اور اریبہ کی پڑھائی اور باہر بھیجنے پر بہت پیسہ خرچ کر چکا میں۔ اب صرف یہ چھوٹا سا گھر اور 2 دکانیں بچی ہیں۔ یہ تمہارا اور تمہاری ماں کا حصہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد تم دونوں در بدر پھرتی رہو۔ بابا پلیز۔ اس نے بابا کا ہاتھ نرمی سے دبایا۔ مجھے جائیداد کی نہیں، آپ کی ضرورت ہے۔ میں اپنا حق آپ کو معاف کرتی ہوں اور میری خواہش ہے کہ آپ کا علاج ہو۔ میرا اور اماں کا اثاثہ آپ ہیں۔ بابا اپنی ضد پر قائم تھے، کسی طور نہیں مان رہے تھے، لیکن وہ بھی عہد کر چکی تھی کہ منا کر چھوڑے گی اور آخر میں جیت اسی کی ہوئی۔ علاج شروع ہو چکا تھا، ایک دکان بک چکی تھی۔ بابا جن کو اپنی اس بیٹی پر ذرا بھی بھروسہ نہ تھا، جو سوچا کرتے تھے کہ یہ زمانے کے ساتھ کیسے چلے گی، اپنی حفاظت کیسے کرے گی، جب دیکھتے کہ وہ ڈاکٹرز جو آپس میں بے باک جملوں کا تبادلہ کرتے رہتے ہیں، ان کی نظر بھی مریم کے سامنے جھک جایا کرتی تھی، تب ان کی آنکھیں شرمندگی سے بھیگ جاتی۔ سب اس کا بہت احترام کرتے۔ جس بات کی اسے سمجھ نہیں آتی تھی، اسے نہایت آسان الفاظوں میں سمجھا دیتے۔ سچ ہے، جو اپنے رب کے راستے پر چل نکلے، رب اس کے لیے راستے ویسے ہی آسان کر دیا کرتا ہے۔ جانے اس میں کیا تھا؟ وہ عبایا پہنے ڈھکی چھپی لڑکی سب کو نظریں جھکا دینے پر مجبور کر دیتی۔ حالانکہ شہر میں جا بجا بے حیائی کے مناظر دیکھنے کو ملتے تھے۔ علاج ابھی جاری تھا کہ پیسہ ختم ہو گیا۔ بابا نے بہت اصرار کیا کہ علاج روک دیا جائے، لیکن وہ علاج کرنے پر بضد تھی۔ دوسری دکان بھی بیچنا پڑی۔ بابا کی حالت بہتر ہو رہی تھی، وہ بہت خوش تھی۔ اس دن اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب ڈاکٹرز نے رپورٹس دے کر بتایا کہ اس کے بابا 90% ریکور کر چکے تھے۔ وہ دن اس کی زندگی کا خوبصورت ترین دن تھا۔ دونوں باپ بیٹی نے اچھے سے ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر سارے شہر میں گھومے۔ اس وقت گھر آئے جب بابا بہت زیادہ تھک گئے تھے۔ گھر آ کر وہ ماں سے لپٹ گئی اور خوشخبری سنائی۔ اماں جو سارا دن پریشان بیٹھی ان کی راہ دیکھ رہی تھی اور خوفناک وہموں سے لڑ لڑ کر ہلکان ہوئی جا رہی تھی، ایک ہی لمحے میں سب بھول گئی۔ اماں تو جلدی سو گئی، لیکن وہ دونوں باپ بیٹی ساری رات باتیں کرتے رہے، جی بھر کر باتیں کی، حالے دل سناتے گئے، گلے شکوے ہوئے، معافیاں تلافیاں ہوئیں اور آنے والے وقت کے لیے خوبصورت خواب بنے گئے۔ پر کون جانتا ہے یہ خواب تتلیوں کے رنگوں کی طرح بکھر جانے والے ہوتے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے رات جانے کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ صبح آنکھ کھلنے پر وقت جو دیکھا تو فجر قضا ہو چکی تھی۔ بہت افسوس ہوا۔ بابا پر نظر پڑی تو وہ پرسکون نیند کے مزے لوٹ رہے تھے۔ لو بابا بھی نہیں اٹھے آج نماز کے لیے۔ اس نے خود کلامی کی۔
سوچا پہلے نماز ادا کر لے پھر بابا کو جگایا جائے۔ نماز کے بعد اس نے ناشتہ تیار کیا۔ آج اماں نے بھی اس کی مدد کی، پھر وہ بابا کو جگانے چل دی۔ مریم کی فلک شگاف چیخ سن کر اماں بھاگی چلی آئیں۔ پتہ چلا کہ بابا ابدی نیند سو چکے ہیں۔ دونوں ماں بیٹی نے جسے بچانے کے لیے سب کچھ لٹا دیا تھا وہ اثاثہ لٹ چکا تھا۔ مریم بے سدھ ہو کر رہ گئی، آنکھوں میں آنسو منجمد ہو چکے تھے۔ کئی دن وہ خود سے بھی بیگانہ رہی۔ اماں بیچاری خود بھی غم سے نڈھال تھی اور ساتھ میں جوان بیٹی کی ایسی حالت بھی ان سے دیکھی نہ جا رہی تھی۔ خیر وقت تو گزر ہی جاتا ہے، یہ بھلا کب کسی کے لیے رکا ہے۔ خالہ سغرا نے آگے بڑھ کر اماں کے آنسو پونجے جو جانے کب سے بہہ رہے تھے۔ تب اماں ماضی سے لوٹ آئیں، حال میں لوٹ آئیں جو کہ ان کے ماضی کی طرح ہی بھیانک تھا۔ مفلسی کا مارا ہوا، سب کچھ تو شور کی بیماری پر لگ گیا تھا۔ بس گھر بچا تھا جسے بیچ کر مریم نے بہت ہی چھوٹا سا گھر ذرا خستہ حال محلے میں لے لیا تھا اور جو رقم بچی سے برے وقت کے لیے سنبھال لیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی محلے میں ایک خدا ترس خاتون نے ایک ادارہ بنا دیا جہاں بچیوں کو دینی تعلیم دی جاتی اور ہنر سکھائے جاتے تھے جن سے وہ گھر بیٹھے کما سکتی تھی۔ مریم کی آنکھیں چمک اٹھیں، اس کی قابلیت دیکھتے ہوئے فوراً نوکری پکی ہو گئی۔ کسی طرح کا نظام گھر کا چلنے لگا۔ اب کچھ عرصے سے اماں نے بستر سنبھال لیا تو پھر سے تنگی نے ڈیرے جمانے شروع کر دیے۔ بہن کیا سوچ رہی ہو اور کیوں روئے چلی جا رہی ہو؟ خالہ سغرا نے اماں کو ہلاتے ہوئے پوچھا۔ اماں نے خالی خالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے مریم کی فکر کھائے جا رہی ہے۔ تم نے ٹھیک کہا ہے کہ وہ مجھے اللہ کی طرف سے خاص تحفہ ملا ہوا ہے۔ اس نے جس طرح مجھے اور اپنے بابا کو سہارا دیا ہے ایسے تو کوئی بیٹا بھی نہیں کر سکتا۔ پر بہن زمانے کی ہوا کو جانے کیا ہو گیا ہے، اب ایسی لڑکیوں کی ڈیمانڈ نہیں رہی۔ یوں شرعی پردے میں رہنے والی لڑکیوں کو کوئی منہ نہیں لگاتا۔ یہ بیچاریاں ماں باپ کے گھر بیٹھی ہی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ اب میری مریم کو ہی دیکھو، 28 سال کی ہونے کو ہے، محنت کر کر کے بیچاری کی کمر ٹوٹنے کو ہے، شادی ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ اماں نے بے چارگی سے کہا۔ آنکھوں میں منڈلاتے آنسو صاف نظر آ رہے تھے۔ خالہ سغرا اماں کے پاس چارپائی پر آ بیٹھی، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر دھیرے دھیرے سہلانے لگی۔ بہن میں کئی دنوں سے تم سے ایک بات کرنا چاہ رہی تھی۔ خالہ نے تمہید باندھی۔ شان، میرے بیٹے کو تم جانتی ہی ہو، 2 سال پہلے جب لندن سے آیا تھا تو تم سے بھی ملا تھا۔ وہ آزاد خیال واقعہ ہوا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس کے مطلب کی لڑکی میں نہیں ڈھونڈ سکتی، سو میں ہر فون پر اسے یہی کہتی کہ وہاں ہی کسی لڑکی سے شادی کر کے گھر بسا لو۔ وہ ہر بار میری بات سن کر کہکا لگایا کرتا تھا، کچھ مذاق کرتا اور بات آئی گئی ہو جاتی۔ پچھلے مہینے اس کا فون آیا تو میں نے کہا کہ اب شادی کر بھی لو، 30 سال کے ہو گئے ہو، اب کیا بڑھاپے میں بیاہ رچانے کا ارادہ ہے۔ اس بار اس نے کہکا نہیں لگایا۔ مجھے بہت تشویش ہوئی۔ پوچھنے پر کہنے لگا کہ اماں میں واپس آنا چاہتا ہوں، یہاں جا بجا بے حیائی کے مناظر دیکھ دیکھ کر دل لرزتا ہے، ایسا لگتا ہے کسی بھی وقت رب کا عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ اماں مجھے ڈر لگنے لگا ہے۔ بہن وہ اس روز رو رہا تھا اور اس کی آنکھیں اور اس کی باتیں سن کر میں حیران ہو رہی تھی۔ اس کی کایا کیسے پلٹ گئی؟ اس نے مجھ سے کہا کہ اماں میں شادی کرنا چاہتا ہوں، پر مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو خود بھی اللہ کی راہ پر گامزن ہو اور میری بھی رہنمائی کرے۔ کبھی جو میں غلط راہ پر قدم رکھ بیٹھوں تو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سیدھے راہ تک لے جائے۔ اماں مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو خود بھی بلند حوصلہ ہو اور حوصلے بلند کرنا بھی جانتی ہو۔ میں جو کبھی مایوس ہونے لگوں تو مجھے رب کی یاد دلا کر احادیث سنا کر باور کرائے کہ مایوسی گناہ ہے۔ میں بہت کمزور ہوں اماں، مجھے بہت مضبوط سہارے کی ضرورت ہے اماں، مجھے ایسا سہارا کہاں ملے گا؟ ہے کوئی ایسی لڑکی آپ کی نظر میں؟ وہ روتے ہوئے پوچھ رہا تھا اور میرے سامنے مریم کا وجود کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا، ہاں ہے میری نظر میں ایک ایسا ہیرا
پر دعا کرو وہ بھی مان جائے۔ اس نے کہا اگر میرے رب نے میرے لیے ہدایت لکھی ہے تو وہ ضرور مان جائے گی۔ بہن میں مریم کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں، مجھے انکار کر کے مایوس مت کرنا۔ اماں کو 2 سال پہلے والا لوفر پھٹی ہوئی پینٹ والا لڑکا یاد آیا تو دل چاہ انکار کر دیں۔ پھر دماغ میں ایک خیال آیا کہ اللہ اگر میری بیٹی کو کسی کے لیے مشعل راہ بنا رہا ہے تو میں کون ہوتی ہوں انکار کرنے والی۔ کسی کے لیے ذریعہ ہدایت بننا تو بہت خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بہن، مجھے یہ رشتہ منظور ہے، اماں نے دل مضبوط کر کے کہہ دیا۔ مریم سے پوچھ کر ہاں یا نہ کرنا بہن، خالہ سغرا نے کہا۔ مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے، وہ مجھے انکار نہیں کر سکتی، اماں نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ اتنے میں مریم بھی چلی آئی۔ پیاس کی شدت اتنی تھی کہ فوراً پانی پینے کو کچن میں لپکی۔ ادھر آ میری بچی، تجھے ایک چیز دکھانی ہے، خالہ نے بآواز بلند کہا۔ وہ تجسس کے مارے آدھا گلاس پی کے باقی کا وہیں چھوڑ کر خالہ کے پاس چلی آئی۔ خالہ نے جانے کہاں سے ایک تصویر نکال کر اس کے ہاتھوں میں تھما دی۔ دیکھ کر بتا کیسا ہے؟ اس نے ناسمجھی کے عالم میں تصویر کو دیکھا جس میں ایک خوبرو جوان کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وہ خود تو شاید اتنا حسین نہ تھا، پر اس کے چہرے پر سجی سنت رسول اسے بہت خاص بنا رہی تھی۔ مریم بات کو سمجھتے ہوئے دھیرے سے مسکرا دی تھی۔ اسے اپنے رب پر ڈھیروں پیار آیا کہ وہ اس کی کتنے قریب ہو کر سنتا ہے۔ ابھی رات ہی کو اس نے رب سے ایک ایسا ہی ہمسفر مانگا تھا کہ اب وہ تنہا جیتے جیتے تھک چکی تھی۔ اماں جو حیرت سے سب دیکھ رہی تھی، اس کی مسکراہٹ دیکھ کر مسکرا دی اور اب آنکھیں بند کیے رب کا شکر بجا لا رہی تھی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔